بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلیمہ خان صاحبہ نے ہنگامی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہے، جس کے ابتدا میں ہی وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو پراپر میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، فوری طور پر انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ریکمنڈیشن دی ہے کہ خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل اسلام آباد میں شفٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپرویژن ہونی چاہیے پرسنل ڈاکٹرز کی اور فیملی کی بھی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وزراء ہیں ان کے الزامات بھی ہیں حلیمہ خانم صاحبہ پر کہ وہ ہی نہیں چاہتی کہ خان صاحب کا علاج ہو۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس ولاگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے جس طرح کے تعلقات اس وقت چل رہے ہیں، جہاں پاکستان نے 7 ایئر اسٹرائکس کی ہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حلیمہ خانم صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے سٹارٹنگ میں ہی وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو پراپر میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں، ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا 17 فروری کو جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی فیملی ملنے گئی تھی، تو خان صاحب کا اندر سے پیغام آیا تھا۔ خان صاحب مطمئن بالکل بھی نہیں ہیں، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس کے اندر جو میرے پرسنل ڈاکٹرز ہیں اور جو میری فیملی ہے ان کی سپرویژن نہ ہو۔ اور یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ریکمنڈیشن دی ہے، اس میں بھی ان کا یہی کہنا ہے حلیمہ خانم صاحبہ کا کہ ہماری موجودگی ہو اور پرسنل ڈاکٹرز کی بھی وہاں سپرویژن ہو، اور اچھے طریقے سے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے انڈر عمران خان کا علاج کیا جائے۔ آن دی ادر ہینڈ جو یا افریدی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں۔ جو ڈاکٹرز گئے تھے، جن کی ٹیم وزٹ کرنے گئی تھی اڈیالہ جیل اور وہ علاج کر کے واپس آ گئے، ان سے کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ ایز آئی سیڈ کہ حلیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ہر اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو میری فیملی اور پرسنل ڈاکٹرز کے بغیر بنائی ہو۔ اس سے پہلے حلیمہ خانم صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے بے شک نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ پراپر میڈیکل فیسلٹیز عمران خان کو دی جائیں، ان کو پراپر طریقے سے ایگزامن کیا جائے، اسپیشلسٹ کے انڈر ان کا علاج کیا جائے۔ اگر ان کے پرسنل ڈاکٹرز کی بھی سپرویژن ہوتی ہے، ان کے سامنے علاج ہوتا ہے اور فیملی کی موجودگی ہو، اس سے بہتر چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر جائے، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی پراپر علاج ہو، ان کو ایگزامن کیا جائے، ان کو پراپر فیسلٹیز دی جائیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں وہ، کیا چیز وہ چھپانا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس قدر ظلم اور فستائیت ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شرمی کی بھی ویسے کوئی حد ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے پار کر دی ہے۔ یہ صرف ایک کام پہ ہی لگے ہوئے ہیں، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، غزہ پیس آف بورڈ انہوں نے سائن کر دیا ہے، اور یہ فلسطینیوں کو ماریں گے، یہ افغانیوں کو ماریں گے، اور بڑا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ پاکستانیوں کو تو یہ مار ہی رہے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کس طرح کا ہے۔ یا افریدی کو ریکمنڈیشن دی ہے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پرسنل ایڈوائسز دینے پہ لگے ہوئے ہیں سب کے سب۔ آپ کو یہ حق کسی نے بھی نہیں دیا کہ آپ کسی کو پرسنل ایڈوائسز دیں۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کیس کو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ وہ کام آپ سے نہیں ہو رہا، اور نہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا کام آپ بخوبی کر ہی نہیں رہے ہیں، اور نہ آپ کو اپنے کام کا پتہ ہے۔ اگر کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی چیف جسٹس وہ انصاف کرنے والا ہو، اس کو یہ کہتے ہیں اس کی ڈگری جعلی ہے، اس کی ڈگری فیک ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اگر اس کی ڈگری جعلی ہے، اس کی ڈگری فیک ہے، تو وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ اس کو لاء کی ڈگری کیسے ملی؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کیسے بن گیا؟ اس بات کا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس چیز کا مجھے جواب دیں۔ یہ ہمارے ملک کی کریڈیبلٹی ہے۔ اور اس وقت جو عرب صحافی ہیں کچھ جو غیرت مند ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، یہ صرف جوتے پالش کرنے کے لیے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے بندے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے جو کیوبا والوں کو پریشان کر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، اور وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس نے اغوا کیا ہے۔ ایران میں حملہ کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے، اور اس کو ہمارے پرائم منسٹر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صرف خراج تحسین پیش نہیں کرتے بلکہ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ایک ایسے شخص کو نامزد کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ یورپ اسے پسند نہیں کرتا، کیوبا کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، وینزویلا، ایران، ہر طرف اس کی دشمنیاں ہیں، اور اسے نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں ہمارے ملک کے قابل عزت پرائم منسٹر شہباز شریف، جو کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بھی امن قائم کیا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ، اور انڈیا پاکستان کی جنگ رکوانے میں سب سے بڑا ہاتھ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ ہماری کریڈیبلٹی رہ گئی، اور جو عرب صحافی ہیں وہ کہتے ہیں یہ صرف جوتے چومنے کے لیے جاتا ہے شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کے۔
اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں سہیل آفریدی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امن فورس بنائیں گے اور اس کے بعد روڈوں میں نکلیں گے، اس حوالے سے بھی اب بالکل خاموشی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک طرف قبائلی اضلاع میں آپریشن چل رہے ہیں، وادی تیرہ میں بھی اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور دوسری اہم خبر جس کا بھی میں آغاز کرنے لگا ہوں وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں۔ پاکستان نے، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ 7 ایئر سٹرائکس کی ہیں افغانستان میں، جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کا رد عمل ہے یہ، تو ہم نے اسٹرائکس کی ہیں۔ الجزیرہ نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، کافی ساری ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، نہ کہ دہشت گردوں کے اڈوں کو۔ وہاں پر لوگ ابھی بھی کافی ساری لاشیں جو ہیں مل ہی نہیں رہی ہیں، خواتین اور بچوں کی اموات ہوئی ہیں، ملبے کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں، کام وہاں جاری ہے، اور لاشیں کافی ساری ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ اور ہماری گورنمنٹ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا ہے۔ اگر ماسٹر مائنڈ انڈیا ہے، آپ نے ابھی تک انڈیا پہ تو کوئی حملہ بھی نہیں کیا۔ انڈیا کے اندر کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے، کوئی بھی حملہ ہو جائے، وہ بغیر کوئی ثبوت دکھائے سیدھا الزام لگاتے ہیں پاکستان پر کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی اٹیک ہو جائے، آپ سیدھا بدلہ لیتے ہیں افغانستان سے، آپ کہتے ہیں دہشت گردی آتی وہاں سے ہیں، سارے افغانیوں کو آپ نے یہاں سے نکال دیا ہے، آپ انڈیا پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اگر ماسٹر مائنڈ انڈیا ہے اس کے پیچھے تو انڈیا کو آپ نپٹے نا۔ پھر افغانستان پہ آپ نے 7 ایئر سٹرائکس کر دی ہیں اور وہاں پر آپ نے سویلینز کو مار دیا ہے، نہ کہ دہشت گردوں کے اڈوں کو۔ اور کے پی گورنمنٹ اس وقت بالکل بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، کے پی کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے ریلیونٹ صوبہ ہے، پچھلے 20 سال سے کے پی کے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ قبائلی اضلاع میں اس وقت بھی وادی تیرہ میں حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ افغانستان کے ساتھ عمران خان صاحب خود گئے تھے افغانستان، کہ افغانستان کے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی مسلمان برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جتنے بہتر ہوں۔ آن دی ادر ہینڈ DGI کہتے ہیں یہ چیزیں تو گئی باڑ میں، افغانستان پر ہم حملہ کریں گے، ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ ادھر بلوچستان کے اندر ہمارے حالات خراب ہیں، کوئی بھی ایسا صوبہ نہیں ہے جس کے اندر ہمارے حالات خراب نہ ہو۔ اور یہ پرائیویٹ جیٹس خرید رہے ہیں 13 ارب روپے، کل فیلڈ مارشل نے بھی پرائیویٹ جیٹ خرید لیا ہے، گلف سٹریم G600، پہلی اڑان ہی انہوں نے جنوری کے مہینے میں بھری ہے۔ پاکستان کی عوام کا پیسہ اس طرح یہ لٹا رہے ہیں۔ ایک غریب ملک مانا جاتا ہے پاکستان دنیا میں، کہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ان کو استثنا ملا ہوا ہے، کوئی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں اٹھا سکتا۔ زرداری صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں نے جو جیل کاٹی اس طرح کی جیل تو کاٹی کسی نے نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے آپ فارم ہاؤس کے اندر تھے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ آپ کو جس طرح کی فیسلٹیز تھیں، آپ کی روز دعوتیں ہوتی تھیں، میڈم صاحب آپ سے روز ملنے آتی تھیں، اور آپ نے کوئی جیل بھی نہیں کاٹی۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بالکل بھی نہ بنائیں۔ پاکستان کے حالات آپ سے ٹھیک ہو نہیں رہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے۔ صرف ایک کام آپ ان سے کروا لیں، ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے، سیمنٹ یہ بناتے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کاروباری فوج ہے ہماری، تحفظ کے نام پہ دبا ہے یہ بالکل، اور ملک کی حفاظت یہ کر بھی نہیں سکتے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ غزہ پیس آف بورڈ سائن کریں گے، فلسطینیوں کو ماریں گے، اس سے پہلے جنرل ضیاء نے بھی کیا تھا، اور یہ اپنے بندوں کو آن بھی نہیں کرتے۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، جنرل ایوب نہیں کہیں گے، صدر ایوب کہیں گے، جنرل یا نہیں کہیں گے، صدر یا کہیں گے، جنرل ضیاء نہیں کہیں گے، صدر یا کہیں گے، صدر ضیاء کہیں گے۔ یہ اپنے بندوں کو یہ آن نہیں کرتے۔ ابھی BLA والوں نے پاکستان کے کچھ سولجرز کو پکڑا ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ کہتی ہے ہم انہیں آن ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے فوجی نہیں ہیں، یہ اپنے بندوں کو ہی آن نہیں کرتے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کے جب حالات ہوں گے وہ ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک کا نوجوان یہاں سے باہر ہی جانا پسند کرے گا، وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر رہنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جنزی کو یہ لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی ساری انہوں نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں قابو میں ہم لائیں، ہم انہیں بتا سکیں کہ سب سے سپیریئر ادارہ، سب سے بہتر ادارہ پاکستان کے اندر وہ ابھی بھی پاک فوج کا ہے۔ کچھ ایئر کرافٹ دکھائے ہیں، جو ملٹری فیسلٹیز ہیں وہاں لے کر گئے ہیں یہ نوجوانوں کو، اور ہر وہ فیسلٹی دی ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح انہیں لپیٹے میں لیا جائے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جو جن زی ہیں اور جن الفا ہیں وہ اس وقت
ٹیکنالوجی سے ٹیکنالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، انہیں پتہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو یہ اس وقت کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور اللہ ہی بس اس ملک پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ ان کے سہارے ہم اب بالکل بھی نہیں رہ سکتے، اور پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہی آگے کچھ کرے تو کر سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔